بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے اس بات پر تھوڑا شک اور تھوڑی حیرانی ہوتی تھی کہ اماں سب بھائیوں میں سے میرا زیادہ خیال رکھتی تھیں۔ ہم 3 بھائی تھے، ایک میرا بڑا بھائی تھا اور ایک مجھ سے چھوٹا تھا، اور تینوں میں سے سب سے زیادہ خیال میرا رکھا جاتا تھا۔ میں تو فارغ ہر وقت اپنے گھر پر رہتا تھا، میرے دونوں بھائی جبکہ نوکری کرتے تھے، پھر بھی اماں ان دونوں سے زیادہ میرا خیال رکھتی تھیں۔ کھانے پینے کی جو بھی چیز ہوتی تھی سب سے زیادہ اور سب سے اچھی چیز مجھے ہی ملتی تھی۔ میرے دونوں بھائی اماں سے یہ شکایت بھی کرتے تھے کہ تم ہم دونوں سے پیار نہیں کرتی اور افضل سے تم زیادہ پیار کرتی ہو۔ اس وقت تو مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی تھی کہ ان دونوں سے زیادہ لاڈلا میں ہوں اماں کا۔ پھر پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ آخر ایسا کیوں ہے۔ میری بہت سی کوششوں کے بعد بھی میں اس بات کا پتہ نہیں لگا پایا کہ اماں میرا اتنا خیال کیوں رکھتی ہیں۔ میرے دونوں بھائیوں کی شادی ہو گئی تھی جبکہ میں ابھی تک کنوارا ہی تھا۔ میرے سب دوست اور میرے رشتہ دار مجھے یہی کہتے تھے کہ تمہارے چھوٹے بھائی کی شادی بھی ہو گئی ہے تو تم نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی۔ میں نے تو اپنی ماں کو کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا کہ اب میری شادی کروا دیں، پر نہ جانے کیوں ان کو بھی میری شادی کا خیال نہیں آیا تھا، جبکہ انہوں نے میری چھوٹے بھائی کی شادی بھی کر دی تھی۔ میں تھوڑا شرمیلا سا تھا، اسی لیے اپنی اماں کو بول نہیں پاتا تھا کہ اب میری شادی کروا دیں۔ میرا بھی بہت دل کرتا تھا کہ میں اب شادی کر لوں، کیونکہ میری عمر کے سب لڑکوں کی اور میرے دوستوں کی شادی ہو گئی تھی، اور وہ اکثر مجھے چڑھاتے رہتے تھے اور باتیں بنا کر ہنستے تھے۔ میری تو ہمیشہ سے یہی عادت ہوتی تھی کہ ہمارے گھر میں جو کوئی بھی رشتہ دار آ جاتے تو مجھے اس دن گھر میں رہنا بالکل بھی پسند نہیں ہوتا تھا، کیونکہ میں تھوڑا بہت شرمیلا تھا، تو اسی لیے میں وہ سارا دن ہی گھر سے باہر نکل جاتا تھا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ہی گزارتا تھا جب تک ہمارے رشتہ دار ہمارے گھر سے چلے نہ جائیں، کیونکہ مجھے عورتوں کے بیچ میں رہنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ ایک دن میری امی کی ایک تایا زاد بہن ان سے ملنے آئی اور وہ کافی دن کے لیے ہمارے گھر رکنے کا ارادہ کر کے آئی تھیں۔ ان کے ساتھ ان کی 2 بیٹیاں بھی تھیں۔ وہ دوسرے شہر میں رہتی تھیں اور میری امی سے ان کا ملنا بہت ہی کم ہوتا تھا، اسی لیے وہ جب بھی آتی تھیں تو اپنے رشتہ داروں کی طرف 2-3 دن رک کر ہی جاتی تھیں، کیونکہ وہ بہت عرصے بعد آتی تھیں۔ ان کا ہمارے گھر کچھ دن رہنے کا ارادہ تھا، اسی لیے مجھے مجبوراً گھر سے جانا پڑتا تھا۔ میں صبح کو ناشتہ کر کے گھر سے نکل جاتا تھا اور رات کو دیر سے ہی واپس آتا تھا۔ میں پر جتنا بھی ٹائم دیر سے جاؤں وہ لوگ جاگ رہے ہوتے تھے، اور وہ جو ان کی 2 بیٹیاں تھیں وہ تو بہت ہی شرارتی تھیں۔ وہ سب کو جگائے رکھتی تھیں اور گھر میں کافی ہلہ گلا بنا رہتا تھا۔ میرے سب گھر والے تو ان کے ساتھ بہت ہی خوش رہتے تھے۔ وہ لوگ آئے تو 3 دن رہنے کے لیے تھے، پر میرے گھر والوں نے انہیں 8 دن رہنے کے لیے بول دیا تھا، کیونکہ ان دونوں لڑکیوں کے ساتھ میری دونوں بھابیاں اتنی گھل مل گئی تھیں کہ ان کو جانے ہی نہیں دے رہی تھیں۔ ان دونوں بہنوں میں سے جو بڑی بہن تھی وہ بہت ہی خوبصورت تھی اور مجھے کافی پسند بھی تھی۔ میں جب بھی اس کے ہوتے ہوئے گھر میں موجود ہوتا تھا تو وہ چور نظروں سے مجھے دیکھتی رہتی تھی، اور میں اس کی یہ بات اکثر نوٹ کر لیتا تھا۔ میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا، پر مجھ میں ہمت بالکل بھی نہیں تھی، کیونکہ میں نے کبھی کسی رشتہ دار یا کزن سے بات نہیں کی تھی۔ اس بات کو کافی دن گزر گئے اور ان کے جانے کا دن آ گیا، جب اماں نے مجھے کچھ تحفے لانے کے لیے کہا اور یہ بتایا کہ تمہاری خالہ آج گھر چلی جائیں گی، اسی لیے اچھا نہیں لگتا کہ وہ خالی ہاتھ چلے جائیں، کچھ سامان وغیرہ لے آؤ تاکہ ہم ان کو جاتے وقت دے دیں۔ یہ خبر سن کر پتہ نہیں کیوں میرا دل تھوڑا مایوس ہونے لگا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ لوگ گھر جائیں، کیونکہ مجھے اس لڑکی کی موجودگی اپنے گھر میں اچھی لگنے لگی تھی۔ خیر، اماں کی دی ہوئی پرچی پر جو جو سامان لکھا ہوا تھا میں سب کچھ لے آیا، اور اماں نے جاتے وقت وہ سامان ان لوگوں کو دے دیا۔ ان کو گھر سے گئے ہوئے کافی دن گزر گئے، پر مجھے ہر وقت ہی نائلہ کی بہت زیادہ یاد آتی تھی۔ میرے خیالوں پر تو اس کا قبضہ ہی ہو گیا تھا۔ میں جہاں بھی بیٹھتا تھا یا جو کچھ بھی کام کرتا تھا ہر وقت وہ میرے خیالوں میں رہتی تھی۔ میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں اماں کو کہوں گا کہ میری نائلہ سے ہی شادی کروائیں، پر میں اتنا زیادہ شرمیلا تھا کہ میں اماں کو چاہ کے بھی نہیں بول پاتا تھا۔ ایک دن ہمت کر کے میں اماں کے پاس جا بیٹھا، ان کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ ماں تو آخر ماں ہوتی ہے، وہ سمجھ چکی تھیں کہ میرے دل میں کوئی بات ہے جو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے مجھے بول دیا کہ بیٹا آخر کیا بات ہے، جو بات کہنے آئے ہو بنا جھجک کہہ دو، کیونکہ میں جانتی ہوں تمہارے دل میں کوئی بات ہے جو تم بول نہیں پا رہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری یہ بات سننے کے بعد اماں کو تو خوشی ہونی چاہیے تھی،
पर ना जाने क्यों अम्मा एक गहरी सोच में चली गई। उनको सोचों के समंदर से निकालने के लिए मुझे उनको आवाज़ देनी पड़ी और मैंने उनको अपनी तरफ मतवज्जा करवाते हुए कहा कि अम्मा क्या बात है, आप क्या सोच रही हैं। मैंने अम्मा को बता दिया कि अम्मा आपको मेरे लिए लड़की देखने या ढूंढने में ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो अम्मा थोड़ी परेशान होने लगी, मुझे कहने लगी कि क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है। तो मैंने भी अम्मा को हाँ में जवाब दिया और उनको बताया कि कुछ दिन पहले जो सफ़िया खाला हमारे घर रहने आई थी, उनके साथ 2 बेटियां थीं। उनकी जो बड़ी बेटी नाइला थी वो मुझे बहुत पसंद आ गई है। आप उनकी तरफ मेरा रिश्ता ले जाएं और मेरी उसी लड़की के साथ शादी करवा दें। तो अम्मा ने भी उस वक्त कहा कि बेटा तुमने तो मेरे दिल की बात बोल दी, वो लड़की तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। मैं भी यही सोच रही थी कि तुमसे इसी बारे में बात करूं, फिर ही सफ़िया बहन के पास तुम्हारा रिश्ता लेकर जाऊं। और अब तुमने खुद ये बात कह दी है तो अब तो मैं ज़रा भी देर नहीं करूंगी। अम्मा सफ़िया खाला के घर मेरा रिश्ता लेकर चली गई। मैं भी अम्मा के साथ ही गया था। अम्मा की ये खबर सुनकर तो सफ़िया खाला को बहुत ही खुशी हुई और उनका रवैया देखकर ऐसे लग रहा था कि वो लोग भी यही चाहते थे और इस इरादे से ही हमारे घर आकर रुके थे। सफ़िया खाला ने रिश्ता फ़ौरन ही पक्का कर दिया और अम्मा से कहा कि बहन जब भी आप शादी करना चाहो आपकी मर्जी है, मेरी तरफ से कोई भी रुकावट नहीं होगी, क्योंकि मेरी तो सिर्फ 2 ही बेटियां हैं। इसीलिए मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी इन्हीं के लिए जहेज़ जमा किया है और इनकी शादी के लिए ही तैयारियां की हैं। इसीलिए मेरी तरफ से सब तैयारी मुकम्मल है, बस आप शादी की तारीख पक्की कर दें। शादी की तारीख भी पक्की हो गई और कुछ ही वक्त के बाद हमारी शादी भी हो गई। नाइला मुझे पसंद तो बहुत ही ज़्यादा थी, पर मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी थी कि नाइला मुझसे पहले मेरी माँ को पसंद आ गई थी और हम दोनों की पसंद एक ही थी। इसीलिए शादी में कोई भी रुकावट नहीं थी। शादी की पहली रात ही मैंने नाइला को समझा दिया था कि मुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अजीज़ जो रिश्ता है वो मेरी माँ है। तुम्हें मेरी माँ का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना होगा, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे माँ बाप दोनों बनकर पाला है और उसने हम बच्चों को पालने के लिए बहुत ही दुख और तकलीफ़ों का सामना किया है। वो अपनी भरी जवानी में बेवा हो गई थी। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी हम बच्चों के लिए कुर्बान कर दी। इसीलिए मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि मेरी माँ का दिल मेरी वजह से या मेरी बीवी की वजह से दुखे। अगर तुम मुझे खुश देखना चाहती हो तो तुम्हें मेरी माँ को खुश रखना पड़ेगा। हमारी शादी के पहले दिनों में तो अम्मी हमारा बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती थी और हमारे खाने पीने से लेकर हमारी हर चीज़ का वही ख्याल रखती थी। जब मैं अम्मा को कहता था कि अम्मा आप अब काम मत किया करें, नाइला से ही बोला करें, वो कर लिया करेगी, तो अम्मा कहती थी कि नहीं बेटा, ये नई नवेली दुल्हन है, मैं इससे कैसे काम करवा सकती हूँ, अभी तो इसके हाथों की मेहंदी तक नहीं उतरी है। अम्मी उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी और मैं यही सोचता था कि अम्मी को मैं बहुत ज़्यादा प्यारा हूँ सब बेटों में से, इसीलिए वो मेरी बीवी को भी प्यार करती हैं और उसका ख्याल रखती हैं। अम्मी के ख्याल रखने की वजह से मेरी बीवी के नखरे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। हमारी शादी को 1 महीना पूरा हो गया था और मैंने इस पूरे 1 महीने में अपनी बीवी को एक बार भी कोई घर का काम करते हुए नहीं देखा था, जबकि मैंने उसको बहुत बार समझाया भी था कि भले तुम्हें अम्मा मना भी कर दें कि काम तुम मत करो, पर फिर भी तुम खुद के और मेरे काम खुद ही किया करो। पर फिर भी मेरी बीवी मेरी बात नहीं मानती थी और अपने सारे काम अम्मा को ही कहती थी। जब भी मैं अपनी बीवी को थोड़ा कुछ भी समझाने लगता तो अम्मा फौरन ही हमारे कमरे में आ जाती और मुझे कहती कि नहीं बेटा रहने दो, बच्ची है, आहिस्ता आहिस्ता घर संभाल ही लेगी और इसी ने ही तो सब कुछ संभालना है और सारी जिंदगी इस घर के काम इसी को तो करने हैं। तुम इस बात से बेफिक्र हो जाओ, मैं अपनी बहू को खुद सारा काम करना सिखा दूंगी और इसको समझा दूंगी। तुम परेशान मत हुआ करो, ये हम औरतों के करने के काम है, तुम्हें इन चीज़ों में बोलने की ज़रूरत नहीं है। अम्मा के इस तरह समझाने के बाद मैं भी चुप हो जाता था, क्योंकि मैं भी यही सोचता था कि जो अम्मा कह रही हैं शायद वो ठीक ही कह रही होंगी। मेरे दोनों भाई हमसे अलग रहते थे और मैं अम्मा के साथ रहता था, क्योंकि मेरी शादी के वक्त हम भाइयों में ये बात तय हुई थी कि 2 भाई अलग रहेंगे और एक अम्मा के साथ ही रहेगा। जो अकेला होगा वो अम्मा को अपने पास रखेगा। इसीलिए अम्मा मेरे साथ ही रहना चाहती थी और मैं भी अम्मा के बगैर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता था। मैंने अम्मा को अपने पास ही रख लिया और मेरे दोनों भाई जिनकी शादी मुझसे पहले हुई थी, उनकी बीवियां भी आपस में बहनें थीं, तो वो साथ साथ ही रहना चाहती थीं। इसीलिए वो दोनों हमसे अलग हो गए और मैं अम्मा के साथ रहने लगा।
میری شادی کے کچھ وقت کے بعد مجھے بہت ہی اچھی نوکری مل گئی۔ میری بیوی اور میری ماں میری اس نوکری سے بہت زیادہ خوش ہوئی تھیں، کیونکہ میری تنخواہ بھی اچھی خاصی تھی، اسی لیے میں ان کی ہر فرمائش بھی پوری کر پاتا تھا۔ ایک دن میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج اماں اور اپنی بیوی کو کسی اچھے سے ہوٹل پر کھانا کھلانے لے جاؤں اور ان کو باہر تھوڑا سیر و تفریح پر بھی لے جاؤں۔ جب میں نے اپنی اماں اور بیوی کو یہ بات بتائی تو میری بیوی نے فوراً ہی میری اماں کو انکار کر دیا کہ آپ کو چلنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کی تو اب گھر بیٹھنے کی عمر ہو گئی ہے، اسی لیے ہم دونوں میاں بیوی کو جانے دیں۔ میں نے اپنی بیوی کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ تم میری اماں کو کیسے منع کر سکتی ہو جبکہ تم میرے ساتھ ہی جا رہی ہو، اسی لیے تم نے یہ سوچا بھی کیسے کہ میں اپنی ماں کے بغیر جاؤں گا۔ میری بیوی کی یہ بات مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی اور مجھے اس وقت اس پر بہت ہی زیادہ غصہ آیا تھا۔ میں نے غصے میں اسے کافی باتیں بھی سنائی تھیں، پر میری اماں نے مجھے روک لیا کہ بیٹا بہو ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے، تم دونوں چلے جاؤ، مجھ سے تو اب چلا نہیں جاتا، خواہ مخواہ میری وجہ سے آپ دونوں بھی تھک جاؤ گے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اماں میری بیوی کا کہنا ہی مان رہی ہے اور اسی کی وجہ سے ایسا بول رہی ہیں۔ میں نے اماں کو صاف انکار کر دیا کہ اگر آپ نہیں چلیں گی تو میں بھی نہیں جاؤں گا، پر اماں نے مجھے زبردستی بھیج دیا اور میں اپنی بیوی کو باہر گھما پھرا کر واپس لے آیا، پر میرا موڈ بہت ہی خراب ہو گیا تھا اور مجھے اپنی بیوی پر بہت ہی زیادہ غصہ تھا۔ وہ نہ گھر کا کوئی کام کرتی تھی، نہ ہی اماں کو میرے ساتھ برداشت کرتی تھی، اور مجھے حیرانی تو اس بات پر ہوتی تھی کہ جب بھی میں اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کرتا تھا تو اماں مجھے روک لیتی تھیں۔ میں ہمیشہ ہی دیکھتا تھا کہ اماں میری بیوی کو کھانا بھی اس کے کمرے میں دے کر آتی تھیں، اس کے کپڑے بھی دھوتی تھیں، اس کے سارے کام اماں ہی کرتی تھیں اور وہ مہارانی بن کر صرف حکم چلایا کرتی تھی، پر پھر بھی میں کچھ بھی نہیں کر پاتا تھا کیونکہ اس سب میں اماں کی اپنی مرضی شامل ہوتی تھی، اور اماں کی وجہ سے ہی میری بیوی اتنی نکمی ہو گئی تھی کہ اس کا کام کرنے کو بالکل بھی دل نہیں کرتا تھا اور اپنا ہر کام وہ اماں کو بول دیا کرتی تھی۔ ایک دن میرے دونوں بھائی اپنی بیویوں کو لے کر ہمارے گھر گھومنے کے لیے آئے۔ اس دن ہمارے گھر کا ماحول بہت ہی خوشگوار تھا کیونکہ ہماری پوری فیملی ایک ساتھ تھی۔ اماں بھی یہ دیکھ کر بہت ہی خوش ہو رہی تھی۔ کافی لوگ ہو گئے تھے کیونکہ میرے بھائیوں کے بچے بھی اب ماشاءاللہ سے بڑے ہو گئے تھے اور ہماری فیملی اب بہت ہی بڑی ہو گئی تھی۔ زیادہ لوگوں کے لیے کھانا بھی زیادہ بنانا پڑتا تھا۔ سارے لوگوں کا کھانا صرف اماں ہی اکیلے باورچی خانے میں بنا رہی تھیں۔ میری دونوں بھابھیوں نے جب دیکھا کہ اماں اکیلی باورچی خانے میں کھانا بنا رہی ہیں تو وہ دونوں ہی اٹھ کر ان کے پاس چلی گئی اور ان کی سارے کام میں مدد بھی ان دونوں نے کی، جبکہ میری بیوی مہارانیوں کی طرح بیٹھی رہی۔ میرے بھائیوں نے بھی یہ بات محسوس کر لی تھی کہ سارے گھر کا کام صرف اماں کر رہی ہیں اور میری بیوی کچھ بھی نہیں کر رہی، الٹا اپنے کام بھی اماں سے کروا رہی ہے۔ جب سب لوگوں نے کھانا کھا لیا اور سب لوگ جانے لگے تو میرے بھائیوں نے مجھے کہا کہ اب اماں کو ہم اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں بھی کچھ اماں کی خدمت کرنے کا موقع ملے اور ہم بھی اپنی جنت کما سکیں۔ ویسے تو میں اماں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھتا تھا، پر گھر کے سارے کام میں اماں خود ہی پہل کرتی تھی اور میری بیوی کو کچھ بھی نہیں کرنے دیتی تھی۔ میں نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ نہیں، میں اماں کو نہیں جانے دوں گا، تو میرے بھائی نے مجھے سیدھا ہی بول دیا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر اماں چلی جائیں گی تو تمہاری بیوی کو سارے کام خود ہی کرنے پڑ جائیں گے، اسی لیے تم یہ کہہ رہے ہو کہ اماں کو نہیں جانے دوں گا۔ میں نے بھائی کو کہا کہ نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، جیسا آپ سمجھ رہے ہیں، اماں تو خود ہی سارے کام کرتی ہیں۔ میں تو اماں کو ہمیشہ منع کرتا رہتا ہوں کہ آپ گھر کا کوئی بھی کام نہ کیا کریں، پر اماں اپنی مرضی سے ہی کرتی ہیں، وہ میری بیوی کو کچھ بھی نہیں کہتی۔ میں مانتا ہوں کہ قصور میری بیوی کا بھی ہے، پر جب بھی میں اس کو سمجھاتا ہوں تو اماں مجھے اس کو بھی کچھ نہیں کہنے دیتی اور کہتی ہیں کہ یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، گھر کا کام میں خود ہی کروں گی، تم اپنی بیوی کو کام کرنے کے بارے میں مت بولو۔ میرے بھائی نے مجھے کہا کہ اماں تو یہی سوچتی ہوں گی کہ میاں بیوی میں جھگڑا نہ ہو جائے کام کو لے کر، اسی لیے وہ ایسا بول دیتی ہوں گی، پر تمہیں تو کچھ خیال کرنا چاہیے۔ اماں اس گھر کی مالکن کم اور نوکرانی زیادہ لگتی ہیں، اسی لیے ہم اماں کو 1 منٹ کے لیے بھی اب اس گھر میں نہیں رہنے دیں گے اور اس کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ جب میرے بھائیوں کی یہ بات اماں نے سنی تو اماں نے ان کو صاف انکار کر دیا کہ میں تم لوگوں کے ساتھ کبھی بھی نہیں چلوں گی، میں تو اسی گھر میں رہوں گی۔ اماں نے ان کو بھی بتایا کہ افضل ٹھیک کہہ رہا ہے، میں خود ہی گھر کے سارے کام کرتی ہوں، مجھے کوئی بھی زبردستی کام نہیں کرواتا، اسی لیے آپ لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ میرا مسئلہ ہے، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ میرے بھائی اس وقت تو وہاں سے چلے گئے۔
پر میرے دل کو یہ بات بہت ہی لگی تھی کہ اماں آخر ایسا کیوں کرتی ہیں۔ اماں کے ایسا کرنے کی وجہ سے سب لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو کچھ بھی نہیں کہتا اور اماں سے سارے کام کرواتا ہوں، اور اماں کو میں نے اپنے ساتھ اسی لیے رکھا ہے تاکہ مجھے کسی کام والی کو رکھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ مجھے بھی اس دن بہت ہی زیادہ غصہ آ گیا۔ میں نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ نکل جاؤ میرے گھر سے، تمہاری کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ جو عورت صرف میری ماں کی خدمت نہیں کر سکتی وہ مجھے نہیں چاہیے۔ میں نے اس کو کافی ساری باتیں سنائی۔ میری بیوی نائلہ مجھے کچھ نہیں بولی اور صرف رونے لگی۔ اس بات پر تو اماں نے مجھے بہت ہی زیادہ ڈانٹا اور مجھے کہا کہ آج تم نے یہ بات کی ہے کہ نائلہ کو اس گھر سے نکال دو گے، آئندہ کبھی بھی یہ بات اپنی زبان پر مت لانا۔ نائلہ بہت ہی اچھی لڑکی ہے اور وہ میرا بہت ہی زیادہ خیال رکھتی ہے، اس کو میری بہت ہی زیادہ فکر ہے، اسی لیے تو وہ اس گھر میں میرے ساتھ ہے۔ اماں کی یہ بات مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ اماں ایسا کیوں کہہ رہی ہیں کہ نائلہ کو اس کی فکر ہے اسی لیے تو وہ اس کے ساتھ ہے، ورنہ وہ اس گھر سے چلی جاتی۔ میں نے بھی اماں کے کہنے پر اس بات کو آگے نہ بڑھایا اور اس کو وہیں پر ختم کر دیا۔ ایک دن میں اپنے آفس کا کوئی ضروری کاغذ اپنے گھر پر ہی بھول گیا تھا اور اس کو لینے کے لیے میں گھر واپس آیا۔ میں اپنے کمرے میں داخل ہی ہونے والا تھا تو مجھے وہاں سے اماں اور میری بیوی کی آواز سنائی دی۔ اماں میری بیوی کو بول رہی تھیں کہ تمہاری بہت ہی بڑی مہربانی ہے مجھ پر جو تم نے افضل کے ساتھ شادی کی ہے، ورنہ اس کے بارے میں جاننے کے بعد تو کوئی بھی اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ تم گھبراؤ مت، جب تک میں زندہ ہوں تم اسی طرح اس گھر میں راج کرتی رہو گی اور اسی طرح مہارانیوں کی طرح زندگی گزارو گی۔ میں کبھی بھی تمہیں کوئی کام نہیں کرنے دوں گی۔ میں جب تک زندہ ہوں تمہارا ہر کام میں کرتی رہوں گی۔ اماں میری بیوی کو کہہ رہی تھیں کہ میں تمہاری بہت بڑی شکر گزار ہوں جو تم نے ابھی تک اس راز کو راز ہی رکھا ہے۔ ان دونوں کی بات سننے کے بعد تو میں بہت ہی حیران اور پریشان ہونے لگا کہ آخر وہ کون سے راز کی بات کر رہی ہیں اور اماں میری بیوی کا اتنا شکریہ کس بات کی وجہ سے ادا کر رہی ہیں۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو وہ دونوں ایک دم سے چپ ہو گئی اور مجھے دیکھ کر اپنی بات بدلنے لگی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں آپ بات کو بدل کیوں رہی ہیں؟ کیا باتیں کر رہی تھیں آپ؟ مجھے صاف صاف بتاؤ۔ میں نے آپ کی اور نائلہ کی باتیں سن لی ہیں، اسی لیے آپ مجھ سے کچھ بھی چھپا نہیں سکتی۔ جو بھی بات ہے آپ مجھے بتا دو۔ اماں نے ماننے سے انکار کر دیا کہ میں تو ایسی کوئی بھی بات نہیں کر رہی تھی، کیا بتاؤں تمہیں؟ پر میں نے سب کچھ صاف سن لیا تھا، اسی لیے اماں مجھ سے زیادہ چھپا نہیں سکتی تھی۔ پھر میرے کہنے پر وہ مجھے بتانے لگی کہ تمہیں یاد ہوگا جب تم 16 سال کے تھے تو تم بہت ہی زیادہ بیمار ہو گئے تھے۔ میں نے ہر جگہ تمہارا علاج کروایا پر تم ٹھیک نہیں ہو رہے تھے، تم نے کھانا پینا تک چھوڑ دیا تھا۔ تب میں تمہیں ایک بابا کے پاس دم کروانے کے لیے لے گئی تھی اور اس کے دم کرنے کے بعد تم تھوڑا بہت ٹھیک ہوئے تھے۔ تو میں نے اماں سے کہا کہ ہاں مجھے یاد ہے، یہ کوئی بھولنے والی بات تو ہے نہیں، کیونکہ مجھے تکلیف ہی اتنی زیادہ تھی، میں اپنی تکلیف کبھی بھول نہیں سکتا۔ اماں نے مجھے کہا کہ میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا اس وقت، اس بابا نے مجھے کہا تھا کہ ایک جن زادی ہے جو تمہیں بہت ہی پسند کرتی ہے اور وہ تم پر عاشق ہو گئی ہے، اسی نے تمہاری یہ حالت بنائی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ تمہارے جسم پر ہمیشہ کے لیے قبضہ کر لے۔ وہ تمہیں اتنا زیادہ بیمار کر کے تمہاری ہر طاقت ختم کر دینا چاہتی تھی جس سے تم کبھی بھی کسی کے ساتھ شادی نہ کر سکو اور ہمیشہ کے لیے اسی کے ہو جاؤ۔ اس بابا نے مجھے بتایا کہ وہ جن زادی بہت ہی خطرناک ہے اور وہ کسی کے بھی دم درود کو نہیں مانتی۔ وہ جب تک اپنا مقصد پورا نہیں کر لیتی وہ اس کی جان کو ہرگز نہیں بخشے گی۔ بابا نے کہا تھا کہ اس کے ساتھ مقابلہ کرنا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ اگر ایسی جن زادیاں کسی پر بھی قبضہ کر لیتی ہیں تو اس کو حاصل کر لیتی ہیں، اگر کوئی بھی ان کے بیچ رکاوٹ پیدا کرتا ہے تو وہ اس کی جان بھی لے سکتی ہیں۔ بابا نے تو مجھے اس وقت اتنا زیادہ ڈرا دیا تھا یہ کہہ کر کہ اگر میں اس جن زادی کا قبضہ افضل کے جسم پر سے ختم کرنا چاہوں تو وہ افضل کو ختم کر کے ہی اس کی جان چھوڑے گی، ایسے کبھی بھی نہیں چھوڑے گی۔ میں تو بہت ہی زیادہ ڈر گئی تھی، میں کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ تمہیں کچھ ہو جائے۔ میں اسی وجہ سے تمہاری شادی بھی نہیں کروانا چاہتی تھی، کیونکہ بابا جی نے مجھے کہا تھا کہ میں جب بھی کسی لڑکی کے ساتھ افضل کی شادی کرواؤں گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ جن زادی اس لڑکی کو بھی کوئی نقصان پہنچائے یا اس کی جان لے لے۔ میں ایک ماں ہوں، میں کیسے کسی ماں کی بیٹی سے اس کو چھین سکتی تھی، کیونکہ ہر انسان کو اپنی اولاد اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ اس بابا کے دم درود سے تم ٹھیک تو ہو گئے تھے، پر بابا جی نے مجھے تمہاری شادی کرنے کے لیے سختی سے منع کر دیا تھا اور کہا تھا کہ جب بھی تم اس کی شادی کرواؤ گی تو وہ جن زادی واپس آ سکتی ہے، کیونکہ وہ کسی کے ساتھ بھی افضل کو برداشت ہرگز نہیں کرے گی
अम्मा ने मुझे बताया कि तुम्हारी शादी होने से पहले ये सारी बात मैंने नाइला को बता दी थी और नाइला को उस बाबा जी के पास भी लेकर गई थी। बाबा जी ने पहले तो मुझे यही बोला था कि आप बहुत ही बड़ा खतरा मोल ले रही हैं, पर नाइला ने बाबा जी को कहा था कि मैं उस जिनजाति का मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं अफजल से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं उसको पाने के लिए कोई भी खतरा मोल ले सकती हूँ। बाबा जी ने नाइला को बहुत सारी दुआएं दी थीं और कहा था कि बेटा, अल्लाह करे तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओ और अपनी और अफजल की जान बचा लो, क्योंकि अल्लाह पाक के कलाम में बहुत ही बड़ी ताकत है और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम ये वजीफ़ा कर पाओगी जो मैं अभी तुम्हें बताने जा रहा हूँ। बाबा जी ने नाइला को एक वजीफ़ा बताया था और कहा कि तुम्हें पूरे 2 साल ये वजीफ़ा करना होगा। बाबा जी ने नाइला को उस वक्त ये भी कहा था कि बेटा, 2 साल बहुत बड़ा अरसा होता है, अगर तुमने ये वजीफ़ा बीच में भी छोड़ दिया तो वो जिनजादी तुम पर हमला कर सकती है। पर नाइला ने हिम्मत नहीं हारी और बाबा जी को बोला कि मैं इंशाल्लाह ये वजीफ़ा मुकम्मल करूँगी, आप सिर्फ मुझे वजीफ़ा बताएं। बाबा जी ने नाइला को एक वजीफ़ा बताया और कहा कि जब तक तुम ये वजीफ़ा पूरा ना कर दो, तुम कभी भी आग के पास मत जाना, हर वक्त बावज़ू रहना। अम्मी ने उस वक्त मुझे बताया कि जब से तुम्हारी शादी हुई है तब से ही नाइला ये वजीफ़ा कर रही है। जब भी तुम घर से बाहर चले जाते हो काम के सिलसिले में तो नाइला हर वक्त ये वजीफ़ा ही पढ़ती रहती है। अब जाहिर है नाइला वजीफ़ा पढ़ेगी तो घर के काम तो मुझे ही करने पड़ेंगे, इसीलिए मैं घर के काम भी करती थी और नाइला ने तुम्हारे लिए इतना बड़ा ख़तरा अपने सर ले लिया था तो मुझे नाइला का शुक्रिया तो अदा करना ही था, क्योंकि नाइला ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए तुम्हें अपनाना चाहा था। ये बात सुनने के बाद तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि नाइला मुझसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करती है। मैंने नाइला का शुक्रिया अदा किया, पर फिर भी मैं उसका एहसान कभी ज़िंदगी भर नहीं उतार सकता था। मैंने हमेशा उसको गलत समझा, उसको घर से निकल जाने के लिए भी कहा। मैं अपनी कही हुई बातों पर बहुत ही ज़्यादा पछता रहा था, पर वो मुझे कह रही थी कि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुम इन सब बातों से अनजान थे, इसीलिए तुमने ऐसा किया, क्योंकि तुम्हारी जगह कोई भी होता तो वो अपनी बीवी को इसी तरह से ही समझाता। नाइला ने उस वक्त मुझे कहा था कि जब मेरे वजीफे को पूरे 2 साल गुजर जाएंगे तो मैं अम्मा को कोई भी काम नहीं करने दूंगी, मैं उनकी अपनी माँ समझकर ही खिदमत करूंगी। इस बात का मैं तुम्हारे साथ वादा करती हूँ। नाइला की ये बात सुनने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मैंने अपने जीवन साथी के तौर पर जिस लड़की को चुना वो बहुत ही अच्छी थी और मेरी इतनी ज़्यादा परवाह करने वाली लड़की थी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।